اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم آڈینس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ حشیشین کی اگلی ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے پچھلی ایپیسوڈ سے متعارف کروایا جائے۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا کہ قاسم جو ایک بہت ہی اچھا انسان ہے، لیکن اسے ایک ایسے کام میں گرفتار کر لیا گیا ہے جس میں اس کا کام صرف قتل کرنا ہے، اور اس کے بادشاہ کا جو سزائے موت دینے والا ہے، بادشاہ کے پاس جا کر کہتا ہے کہ قاسم نے وہ واقعی ہی اس کو قتل کر دیا تھا جس کا کام آپ نے اس کے سر انجام دیا تھا، لیکن یہ پھر بھی کسی قسم کا اس پر اعتماد مت کرنا، اور اسے اب تیسرا کام یہ سونپ دو کہ وہ اپنے باپ کو قتل کرے۔ اور بادشاہ بالکل یہی طریقہ اپناتا ہے اور بہت خوش ہوتا ہے اس کی تدبیر سے۔ اسے بلاتا ہے، یعنی قاسم کو بلاتا ہے، اور بلا کر اسے کہتا ہے کہ اس کتاب پر قسم کھاؤ کہ یہ کام بہت مشکل ہے، لیکن تمہیں ہی یہ کام انجام دینا ہے، لیکن کبھی یہ نہیں کہتا کہ وہ کام کون سا ہوگا۔ تمہارا باپ، تم نے اپنے باپ کو ہی مارنا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی ایپیسوڈ کی طرف۔ قسم کھاؤ کہ اگر اپنی قسم سے تم پھرے یا تمہارے اعضاء اور تمہارے دل نے اس کے ایفا سے انکار کیا اور جس بات کی قسم کھا چکے ہو اس کو انجام دینے سے قاصر رہے، تو تم فوراً یہاں واپس آ کر اپنے تیے وزیر کے موت کے حوالے کر دو گے اور اپنی قسم پوری نہ کرنے کی سزا میں ایسی موت مرنا قبول کرو گے جس کی تکلیفوں اور ایذاؤں کی تفصیل صرف وزیر موت کو معلوم ہے۔ قاسم نے یہ خیال کر کے آئندہ جو کچھ بھی ہو، اس وقت تو باطنیوں کے تمام راز و اسرار معلوم ہو جائیں گے۔ شیخ نے جس طرح کہا قسم کھا لی، قاسم کو اس وقت حسن کا یہ کہنا بھی یاد آیا کہ کس سے معلوم ہے کہ جس کتاب پر قسم لی جائے وہ در حقیقت قرآن پاک ہے۔ کتاب پر قسم کھا کر قاسم نے اوپر دیکھا۔ شیخ کی نگاہیں ایسی تیز نظر ہوئی کہ بادل میں گھس کر اس کا اصلی حال معلوم کرنا چاہتی ہیں۔ شیخ نے کہا بہتر ہے کہ اپنا اطمینان کر لو کہ یہ کتاب جس پر تم نے قسم کھائی ہے وہی صحیفہ ہے جو انسان کو اس کے ہر قول و اقرار کا پابند کر دیتا ہے، یا کوئی دوسری چیز ہے۔ کتاب کو کھولو اور دیکھو۔ قاسم نے کتاب کھولی تو معلوم ہوا فی الواقعہ وہ قرآن پاک ہے۔ ورق جو کھلا تھا اس پر ایک آیت پڑھی جس میں مسلمانوں کو ہدایت کی تھی کہ جب وہ خدا کے سامنے مثل گواہ کے حاضر ہوں تو کوئی چیز ان کو اس بات کی ترغیب نہ دیں کہ جن لوگوں نے انہیں نفرت و خصومت ہو کہ ان کے ساتھ عدل میں کوتاہی کرے۔ قاسم حیرت سے شیخ الجبل اور اس کے ندیم خاص وزیر موت کو دیکھتا تھا۔ ان دونوں سے اسے نفرت تھی، لیکن قرآن کھولتے ہی اس کی آیت کا نکلنا ایک معجزہ معلوم ہوا، اور خیال ہوا کہ اس قسم میں خدا کے سامنے مثل گواہ کے حاضر ہو چکا ہوں ان دونوں آدمیوں سے جو اس قسم کا باعث ہوئے۔ خواہ مجھے کتنی ہی نفرت اور عداوت ہو، لیکن اس قسم کے ساتھ عدل کرنا ضروری ہے۔ یا تو اس قتل کا مرتکب ہوں، یا اگر نہ بننا پڑے تو واپس آ کر مقررہ سزا برداشت کروں۔ شیخ الجبل نے قاسم اور وزیر موت کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ جب وہ سلام کر کے چلنے کو ہوئے تو شیخ نے کہا ٹھہرو، ہمارے نقیب شام نے جس نے طرز حلف کے لیے لکھا ہے اس کی بابت کیا بندوبست ہوا؟ شب کا جلسہ شروع ہونے میں اب تھوڑا سا وقت باقی ہے۔ قربانی کے لیے کوئی کافر عورت تم کو ملی یا نہیں؟ بچوں میں نہیں کہہ سکتا کہ وزیر موت اس سوال کا جواب کیا دیتا، کیونکہ اس وقت زینے سے کسی کے دوڑ کر اوپر آنے کی آواز آئی اور ایک خادم بالکل خوف زدہ حواس باختہ اندر آیا۔ اس کے پیچھے پیچھے حسن تھا۔ شیخ الجبل نے نہایت ناخوشی اور عتاب کی نظر سے حسن کو دیکھتے ہی کہا اس طرح بے تحاشا یہاں گھسے چلے آتے ہو؟ خادم نے قدم بوسی کے بعد عرض کیا یا امام، حرم سرائے میں ایک سخت سانحہ پیش آیا ہے۔ وہ حسین فرنگن جو مستورات میں گوہر شب چراغ مانی جاتی تھی دفعتاً سخت علیل ہو گئی ہے اور اب اس کی زبان بند ہے۔ یہ خبر سن کر شیخ الجبل کی پیشانی پر شک پڑے اور شکن پڑے اور چہرے کا رنگ تاریک ہو گیا، اور جس طرح دور دور کی پہاڑیوں پر آگ کے الاؤ روشن کر کے دشمن کی آمد کی اطلاع دی جاتی ہے اور اس اطلاع کے ساتھ تباہی کا خوف پیدا ہوتا ہے، اسی طرح شیخ کی آنکھیں چمک کر مصیبت اور غار تقریق کی خبر دینے لگی۔ ایک دفعہ ہی چیخ کا بولا یہ کیسی خبر ہے؟ علالت کا کیا باعث ہوا؟ خادم نے کہا کون بتا سکتا ہے؟ خدام حرم طبیب نہیں ہے، اس فرنگن کی خادمہ نے یہ خبر ہم کو سنائی ہے اور اس کے ساتھ ایک چیز بھی دی ہے۔ اتنا کہہ کر خادم نے سونے کی ایک انگشتری پیش کی۔ معلوم ہوتا تھا کہ اس میں پہلے ایک بڑا عقیق جڑا ہوا تھا۔
مگر دراصل وہ عقیق نہ تھا، باریک شیشے کا ٹکڑا تھا جو نیچے سے خالی تھا۔ اس وقت یہ شیشہ ٹوٹا ہوا تھا۔ اس انگوٹھی کو دیکھتے ہی وہ مکار دغا باز وزیر موت کہنے لگا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انگشتری سے زہر نکال کر کھا لیا ہے۔ یہ نہ سمجھی کہ کیا کیا مسرتیں آئندہ اس کو میسر ہونے والی تھی۔ مفت میں جان کھو دی۔ شیخ نے حکم دیا کہ فوراً کسی طبیب حاذق کو بلا کر دکھایا جائے، لیکن آدمی معتبر ہونا چاہیے۔ حسن نے کہا، شہر میں ایک بڑا طبیب رہتا ہے، وہ بوڑھا آدمی ہے اور نہایت متقی و پرہیزگار ہے، اس کا نام ایوب ہے۔ شیخ نے غصے سے جواب دیا، میں اسے جانتا ہوں، لیکن شہر سے یہاں تک اس کے آنے میں دیر ہو گئی۔ برخودار، تم کو ہر علم و فن میں ید طولہ حاصل ہو چکا ہے، پھر تم کیوں کوئی سود مند علاج نہیں کرتے؟ حسن نے جواب دیا کہ فدوی طبیب نہیں ہے، بہتر ہے کہ ایوب کو بلایا جائے۔ حضور کے دربار کا مشہور کیمیا ساز بہرام بن عبداللہ بھی یہاں حاضر ہے۔ جب تک طبیب حاضر ہو بہرام مریضہ کی خبر رکھے۔ شیخ کو غصہ آیا اور تیز ہو کر بولا، بہرام، وہ نالائق تو پکا عیاش اور شراب خوار ہے، اس کے برے اعمال اور نامعقول اشعار تو شہر شہر مشہور ہیں۔ حسن، کیا تم دیوانے ہو گئے ہو کہ ہماری حرم سرا میں ایسے آدمی کے جانے کا مشورہ دیتے ہو؟ اس پر حسن نے کہا، تو پھر مریضہ کو اٹھا کر یہاں سے لے آنا چاہیے۔ بہرام کو قصر میں ایک کمرہ ملا ہوا ہے، جہاں سنتا ہوں وہ دوائیاں تیار کرتا ہے، سحر کے بعد عمل بھی کرتا رہتا ہے۔ مریضہ کو اس کے کمرے میں لایا جائے، جہاں علاج کے لیے ہر طرح کا سامان موجود ہے۔ شیخ نے اس رائے کو پسند کیا۔ حسن اور شامی فدائی کو حکم دیا گیا کہ دونوں حرم سرا میں جا کر تھور فریدہ کو بہرام کے کمرے میں لے آئے، کیونکہ ان دونوں کی نسبت شیخ سمجھتا تھا کہ وہ حرم سرا میں داخل ہونے کے لائق ہے۔ حسن نے عرض کیا، حضور کے احکام ہمیشہ عقل پر مبنی ہوتے ہیں، ان کی تعمیل ہمارا فرض عین ہے۔ دوسرا شامی فدائی بھی اب کسی قدر تندرست ہو گیا ہے اور شہر سے قلعہ میں حاضر ہوا ہے، بہتر ہوگا کہ وہ بھی مریضہ کو یہاں لانے میں ہماری مدد کرے۔ اب حسن اور وہ خادم جو خبر لایا تھا جلدی سے باہر چلے گئے۔ وزیر موت نے یہ سمجھ کر تھور فریدہ اپنے اوپر عیش کے لیے قبضہ کرنے کی جو چال چلی تھی اس میں کامیابی کی صورت نظر آنے لگی، اور وقت آ گیا ہے کہ قاسم کو اس شہر سے بلکہ اس دنیا سے چلتا کرے، کیونکہ اس کی طرف سے اندیشہ ہے کہ تھور فریدہ کی علالت کا باعث شیخ پر ظاہر کر دے گا۔ شیخ کے قریب حاضر ہو اور اس کے کان میں کوئی بات کہے۔ شیخ نے سن کر گردن ہلائی اور قاسم کی طرف متوجہ ہو کر بولا، تم نے ابھی ایک کام انجام دینے کے لیے قسم کھائی ہے۔ میں نے اس کام کی نسبت کہا تھا کہ تمہیں وہ اس وقت بتایا جائے گا جب اسے انجام دینے کا وقت قریب ہوگا۔ اب وہ وقت آ گیا ہے اور باطنیوں کی خیر و سلامتی کے لیے اب اس کام کا انجام دینا ضروری ہے، اس لیے اب دیر نہ ہونی چاہیے۔ تم اسی وقت بغداد کو روانہ ہو جاؤ اور وہاں اپنے گھر پہنچ کر اپنے باپ سلیم بن طاہر کو قتل کر دو۔ بس یہی وہ کام ہے اور یہی ہمارا حکم ہے، لیکن اگر تم اس کام کو نہ کر